جی دیکھ لیا آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا میں جی جی پڑھیں، جب بتا دیا پھر یہ کہ آپ کی ذلت زور سے پڑھیں تھوڑا سا، مجھے بھی آواز آنی چاہیے. ذلت مقدسہ پر علم غیب کا. ذلت کیا ہے یار؟ ارے آپ کی ذات مقدسہ ہے بھائی جان، ذلت نہیں ہے. اوکے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کے حکم کیا جانا اگرچہ بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے، تخصیص سے مراد مطلب حضور کی ہی کیا تخصیص ہے اس میں؟ تخصیص سے مراد کیا ہے؟ تخصیص اس میں سوال کیا گیا ہے تو کہا کہ بعض علم ہے یا چلیے میں بتا دیتا ہوں. تخصیص سے مراد ہے کہ ان کی کیا خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، ان کی کون سی بڑائی ہے، ان کی کیا شان ہے نا، اس میں ان کا کون سا کمال ہو گیا ہے نا. ایسا علم تو غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر سبھی مباہم کے لیے بھی حاصل ہے. تو اس میں جو ہے غیب، اس میں جو ہے ایسا علم ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اب علم کے بارے میں بتا رہا ہے. اچھا تو یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ علم غیب جو ہے بعض علم یا کل علم ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی، تو اب علم کے بارے میں ہے کہ ایسا علم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. اب یہ علم کے بارے میں دوبارہ پڑھیں بھائی جان. یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر کس کی ذات پہ؟ تو ایک منٹ، کس کی ذات کے لیے، کس کی ذات پہ؟ آپ کی ذات مقدسہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی کس کی ذات پر؟ ہاں حضور کو کہا گیا نا یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. ٹھیک ہے، علم غیب تو یہ کس کے لیے بات چل رہی ہے؟ یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے نا؟ جی ماشاء اللہ. چلیے آگے بڑھیے. صبر. اور اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل، یعنی زید سے کہا گیا اس علم سے بعض علوم مراد ہے یا کل، تو اس نے کہا ہے زید یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں کل کا انکار ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہیلو جی ہاں بالکل. تو کل کا انکار ہو گیا ہے، تو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ آپ نے ابھی کہا تھا، ایک منٹ، اب یہاں میں سمجھا دوں تھوڑا سا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ یہ نام آیا کہ نہیں آیا حضور کا؟ تو یہ بات حضور کے لیے کہی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی ہے؟ اب بات کو سمجھیے، پوائنٹ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بھائی جان. آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر نہیں لکھا ہے تو چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر لکھا ہوگا تو یہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہاں کہا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور کو مراد ہیں، اگر حضور کو بعض علم حاصل ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تھوڑا سا علم کے بارے تھوڑا سا علم تو آپ کے جو ہے پیر ولی کو بھی ہوتا ہے نا. ارے بھائی یہ بات حضور ایک دیکھیے، زیادہ میں آپ کو کچھ وہ نہیں کروں گا، بس اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، یہ کس کو کہا گیا ہے؟ بس اتنا بتا دیجیے. آپ کہہ رہے تھے کہ حضور کو نہیں کہا گیا ہے. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کو نہیں کہا گیا ہے، علم کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہاں جو لکھا گیا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، تو یہ حضور کی بات چل رہی ہے یا نہیں؟ یہ حضور کو ہی کہا گیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر تھوڑے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں تو بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی دیا ہوا اس میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیں نا مجھے بھائی جان. میں آپ سے سیدھی بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ حضور کو مراد ہیں، اگر بعض علوم غیبیہ،
کل نہیں بعض، ٹھیک ہے. تو اس میں حضور کی ہی، ایک منٹ، اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے نا؟ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں حضور کی کون سی بڑائی ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے. اچھا، علماء غیب کیا بولتے ہیں علم غیب کے بارے میں؟ یہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت زیادہ علم ہے، اللہ کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بے اس شک، میں بے کوئی شک. بات نہیں. جی جی جی، بے شک. لیکن اب علم غیب، کل علم کا تو انکار نفی ہو گیا نا، کل ہاں، علم کا تو نفی ہو دیکھیے، گیا. ہاں، کل علم میں غیب کے لیے تو ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نہیں نہیں جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. ہم نے ایسا نہیں کہا، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے نا. یہ بعض علوم غیبیہ پر جو جھگڑا ہو رہا ہے ہاں تو ہمارے رسول کے علم کو، ہمارے نبی کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں کے علم سے تشبیہ دی گئی، اس بات کا جھگڑا ہے. یہ کہا گیا کہ تو ایسا علم کے لیے تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت علم ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں نا بہت علم ہے؟ عالم الغیب، اگر عالم الغیب کا یہ دیکھیے یہاں دیکھیے آپ عالم الغیب کیوں جو ہے پھنسا رہے ہیں بیچ میں؟ تھانوی جی خود نہیں مان رہے ہیں عالم الغیب. تھانوی جی خود کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، تھانوی جی خود کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے یا بعض. کیا کہہ رہے ہیں؟ کل علم غیب ہے یا بعض. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و بکر ہے نا، ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کا علم کل ہے یا بعض؟ آگے کہتے جو ہیں حضور کو علم غیب ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. ایک منٹ، تو چاہیے کہ سب کو علم غیب کو کہا جائے. تو اب میری بات، بس مجھے اب اتنا بتا دیں، بس اتنا آپ مجھے سمجھا دیں، یہ حضور ہی کی بات چل رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ حضور کو نہیں کہا گیا، تو یہ ورڈ کیا بتا رہے ہیں، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بات حضور کے ہی لیے کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی ہے؟ نہیں نا، بحث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، بحث حضور کے ہی بارے میں ہو رہی ہے نا، تو پھر یہ بات حضور کو ہی کہی گئی. آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں پائے، حضور کو نہیں کہا گیا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ حضور کو ہی کہا گیا ہے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علماء دیوبند سے آپ پوچھے، سوال کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. میں نے کتاب آپ کے سامنے رکھ دی بھائی جان، مجھے کیا، آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو لائیے، آپ کسی عالم کا نمبر دیجئے مجھے، میں کال لگاتا ہوں ان کو. میں ابھی تو شاید نہیں ہو پائے گا، میں آپ بھی فارغ نہیں ہے شاید. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو بھی علم غیب ہو گیا کیا کہ وہ فارغ نہیں ہے؟ بھائی سیاست سب آپ سے معلوم نہیں پڑتا ہے کیا؟ آپ کچھ دیر میرا آپ کو کیسے معلوم کہ میں فارغ ہوں؟ اللہ کے آپ نے مجھے کال کیا تو آپ کو کال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں فارغ ہی نہیں تھا. میں اپنا کام روک کے آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں آپ شروع میں ہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں فارغ نہیں تھا، میں کام میں تھا اور میں کہیں آیا ہوا ہوں اور مجھے پھر کہیں جانا ہے دوسری جگہ، مگر میں ایک جگہ رک کے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. آپ مجھے ان گروپ میں ڈالیں جس میں مناظرہ ہوتا ہے دونوں طرف سے. میں نہیں کرتا ہوں گروپ میں بات چیت. نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا ہوں. دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں. میں تو صرف فون پر بات کرتا ہوں. کوئی ایڈمن ہے تو مجھے ڈال دے اس میں. نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا، کہاں سے دیا، کیسے دیا، اللہ بہتر جانے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. پتا نہیں کتنا ارننگ ہوتی ہے آپ لوگ کو یوٹیوب سے، یہ معلوم نہیں میرے کو. جی کتنا ارننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب سے؟ ارننگ کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، تمہاری سچائی ایمان والوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. ارننگ کے لیے کام نہیں کرتا، ارننگ نہیں آتی مجھے. میں نا وہ جو سجان گڑھ والا جو مناظرہ ہے نا، میں اس میں ہی میرا پورا اشکال ختم ہو گیا بس.
भैया मैंने आपको यहाँ ये हवाला दिखाया, आपने कहा था कि ऐसा लिखा ही नहीं है। भाई मैं तो आपने कहा ना ऐसा लिखा ही नहीं है, अब ये मैंने लिखा हुआ दिखा दिया है। तो आप कह रहे थे कि नहीं ये हुजूर को नहीं कहा गया, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ये हुजूर के ही बारे में बात कही गई है। तो अब आप फैसला कर लें, मनवाना मेरा काम नहीं है, सिर्फ बता देना समझा देना मेरा काम था। ठीक है, अब आप फैसला कर लें, आप पर छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है भाईजान, चलता हूँ। ठीक है, ओके। समझे जनाब, आपको नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे मैं था उनको मैंने बोला है। चलो खैर, तो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बताइए, अभी आप कह रहे थे कि ये बात हुजूर को नहीं कही गई, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ यार बात तो हुजूर के ही ताल्लुक से चल रही है, तो ये बात हुजूर को ही कही गई है। तो बताइए, थानवी जी के लिए तौहीन है ये बात, तो फिर हुजूर के लिए तौहीन क्यों नहीं है? बस इतना जानना चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं। क्या आप यूट्यूब में डालेंगे? यूट्यूब में डालेंगे आप? वो तो बात की बात है कि वहाँ डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो तो बात की बात है। अब आप हक बता दीजिए, हक क्या है आपके सामने। हक बात बोलने वाले को अल्लाह पसंद करता है। हो सकता है आज इस हक को बोलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, आपको सरफराज फरमा दे। भाई मैं तो सर से लेकर पैर तक ईमान ही ईमान में हूँ। नहीं नहीं नहीं, ईमान में नहीं है, अभी धोखे में है। नहीं भाई, धोखे में है भाई, धोखे में है अभी। वो कल क़यामत में पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बात सही है, वो क़यामत में पता चलेगा इंशाल्लाह, सबको पता चलेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, ऐलान है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में भी उसी के साथ उसका हिसाब किताब होगा। अच्छा चलिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? मेरा ईमान नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आपका ईमान नहीं। मैंने कब कहा कि आपका ईमान नहीं है? मैंने कहा कि आप बेईमान हो, आप काफिर हो, आप मुर्तद हो, मैंने ऐसा कहा कि आपको भाईजान? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं अल्लाह के नबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा इल्म मानता हूँ? नहीं, अल्लाह के मानते हैं। एक मिनट, आप मानते हैं, आपका मेरे ऊपर जो है कोई तंज नहीं बनता, मेरा तंज नहीं है आपके ऊपर। बस मैं यही की बात नहीं, मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर कुछ बोलूँ। मैं भी एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ साहब। हाँ, मैं भी एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, ठीक है। पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतनी समझ अता फरमाई है कि सही क्या है गलत क्या है। अब आप सही और गलत अपनों के लिए तो समझ रहे हैं। मैंने थानवी जी के लिए जब यही बात कही तो आप कह रहे थे नहीं थानवी जी की तौहीन है। तो अब यही बात अगर हुजूर के लिए थानवी जी कह रहे हैं तो ये तौहीन नहीं नजर आ रही आपको? के लिए कहता तो, लेकिन वो ऐसे ही कह रहा है। भाई देखिए, थानवी जी के लिए यही बात अभी तौहीन बता रहे थे आप कि नहीं ये तौहीन है। नहीं बताया था कि नहीं बताया था आपने? ईमानदारी के साथ बताइएगा आप। उसमें देखिए, उसमें इसी किताब के इजाले में और एक किताब के, मुझे ये बताएं, मैंने जो आपको हवाला भेजा इसे कोई भी दुनिया का देवबंदी बड़े से बड़ा आलिम अगर गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए इनाम के हैं। और आपने खुद पढ़ा, आपने अब्दुल अहद कासमी साहब साबित कर चुका है। मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी साहब, मुफ्ती अब्दुल अहद को मेरे साथ लाइन पर ले लो। मुफ्ती साहब के सामने उसका मुनाजरा हो चुका है। मेरा फोन भी नहीं उठाता है आपका मुफ्ती अब्दुल अहद, डर के भागता है वो। ऐसे अगर यकीन ना हो तो नंबर लगाओ, अभी लाइन पे ले लो। अभी देखो क्या हालत करता हूँ मैं। हम और आपके जैसा नहीं है वो, बहुत देखिए जनाब, अरे भाई मैं जानता हूँ कितने मसरूफ हैं, मैं सब जानता हूँ, मुझसे थोड़ी ज्यादा मसरूफ होंगे। मैं मसरूफियत में रहने के साथ साथ बात करता हूँ। आपको मतलब हमारी बहुत फिक्र है ना? अरे भाई तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम मानो ना मानो, मेरे जो सुन्नी भाई तुम में धोखे में चले जाते हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ यार। आप मानो ना मानो, कोई भी देवबंदी माने ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे जो सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल आशिक रसूल जो धोखे में तुम लोगों को अच्छा समझ के चले जाते हैं ना, समझे, तुम लोगों को अच्छा समझ के चले जाते हैं, नमाज का जो जाल तुमने लोगों ने बिछाया हुआ है उसके धोखे में जो चले जाते हैं, मैं उन लोगों को ये सब बातें दिखाने के लिए तुमसे बात करता हूँ, समझाने के लिए कि उन भाइयों को समझ आए बात कि देवबंदी अपने मौलवियों के लिए तो जिस बात का इकरार करते हैं वो बात हुजूर के लिए नहीं जो है मानते, वो उसका इनकार कर देते हैं। और जो चीज अपने मौलवियों के लिए तौहीन मानते हैं वही चीज हुजूर के लिए तौहीन क्यों नहीं मानते। यही सब चीजें दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कॉल करता हूँ जनाब। धोखा है, धोखा है। काय का धोखा है भाई? धोखे में तो अब तुम हो, धोखे में तो अब तुम हो।
शुरू से ही मुनाजरा हो चुके हैं। अरे भाई अच्छा, आपने खुद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक मिनट, आपने खुद पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि ये बात हुजूर के ही लिए कही गई, हुजूर के लिए लिखी गई, हुजूर के लिए ये बात बोली गई कि आपकी जात मुकद्दसा पर, किसकी जात? हुजूर की जात, आपकी जात मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। तो बाज गैब को चुना, कुल को छोड़ दिया थानवी जी ने। एक मिनट खामोश रहे। बाज गैब को चुना, कुल को छोड़ दिया थानवी जी ने। और बाज इल्म गैब को तस्लीम करते हुए कहते हैं थानवी जी कि अगर बाज उलूम गैबिया ही मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो बताइए, थानवी जी का इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, उनको हकीमुल उम्मत क्यों माना आपने? बस इतना बता दो आप मुझे। क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसे जाहिल मौलवी को है तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। एक मिनट, जिसके लिए कुल इल्म गैब माना जाएगा उसको आलिमुल गैब कहा जाएगा ना? तो क्योंकि हर शख्स अब मेरी बात यहाँ भी सुने, अब मेरी बात यहाँ भी सुने। जिसको कुल इल्म गैब माना जाएगा उसके लिए आलिमुल गैब कहा जाएगा ना? जिसको ये मानेंगे कहा इसको उतना इल्म है जितना अल्लाह को इल्म है, उसी के लिए कहा जाएगा ना वो वर्ड। और थानवी जी ने खुद उस वर्ड का इनकार कर दिया, नहीं लिया वो वर्ड, ठीक है, अल्लाह वाले जो होते हैं वो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने तो खुद वो लफ्ज लिया है जो बाज के लिए बोला गया है। हाँ तो आप भी तो बाज ही मानते हैं। अरे जनाब हम मानते हैं, मगर थानवी जी क्या कह रहे हैं? ये चाल पट्टी चलते हैं देवबंदी यार, चाल पट्टी चलते हैं, तुम धोखे में हो। नहीं, आप पूरा इबारत को नहीं ले रहे हैं। फिर वही बात तो पढ़ो ना, पढ़ो जहाँ तक तुम्हारा दिल चाहता है वहाँ तक पढ़ो। अच्छा ये बताओ, एक बाल्टी दूध भरा रखा है, एक बाल्टी दूध भरा रखा है, ठीक है, उसमें 2 बूंद पेशाब की डाल दी, पाक रहेगा? पीने लायक रहेगा? तो आप ही हुक्म लगाइए। अरे भाई मैं क्यों हुक्म लगाऊं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम बताने की? ये तो ऐसी मोटी मोटी बात आपको भी तो अल्लाह ने इल्म दिया है ना, आपको भी तो अल्लाह ने इल्म दिया ना, आपने तो कुछ मौलियत पढ़ी है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो एक बाल्टी दूध भरा रखा है उसमें 2 बूंद पेशाब की पड़ जाए, वो पीने लायक रहेगा, पाक रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? अरे भाई ना तो उसका जायका बदला है ना उसकी सफेदी बदली है, फिर क्यों नहीं रहेगा? मेरे को मालूम नहीं, आप बताएं। क्योंकि पेशाब नापाक है। अच्छा, पेशाब नापाक है, वो पूरे बाल्टी का दूध कोई नहीं पिएगा, समझे? वो भी नापाक हो गया। अच्छा, क्योंकि पेशाब जो है निजासत खफीफा नहीं है, निजासत गलीजा है कि नहीं है? लंबी सांस मत लो। ये आपके पूरे दिन की कमाई हो जाएगी भाई, डाल दे। फिर वही बात कि पूरे दिन की कमाई है वो यार। अरे जब इल्म नहीं होता है तुम लोगों को आ क्यों जाते हो यार आधा अधूरा इल्म सीख के? तुम्हें पता है कि मेरे बड़े बड़े मुफ्तियों को ये जो है झाड़ता है, मात देता है, बड़े बड़े मुफ्तियों की सर्विस करता है, तो तुम क्यों आए जब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे? हाफिज अली असगर से पाओगे? हाँ, अरे अली असगर की तैसी मार के रखी है, वो वहाँ झूठा वो वहाँ बात ही नहीं कर पाया, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गया पगलौर कहीं का। गए थे हमारे जलालुद्दीन साहब, क्या आमने सामने होकर बात करते हैं, जो तू बोलता है वो तू साबित कर, जो हम बोलते हैं हम साबित करेंगे, ला किताबें अपनी। आप मुनाजरा जो अरे सुनो, देखो इधर उधर को मत भागो, ये मैं तुम्हें सब जानता हूँ, ठीक है? तुम्हारी ये सब चालाकियां मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और ऐसे तुम्हारी चालाकियों को गिने हुए हूँ जैसे उंगलियों पे गिन दिया, ठीक है? कोई काम नहीं, बात को पलट के भाग रहे हो, बात को पलट के भाग रहे हो। दिन को मजाक मत बनाइए बस। अरे दिन का मजाक तो तुम बना रहे हो ना, रसूलुल्लाह के लिए अगर यही बात कही जा रही है तो तुम कह रहे हो कि नहीं ये तौहीन नहीं है और ये कुफ्र नहीं है और ये हुजूर के लिए नहीं कहा गया है, और थानवी के लिए कह रहा हूँ तो कह रहा हाँ यार तौहीन है, थानवी के लिए अक्ल होनी चाहिए, थानवी के लिए तौहीन। अरे फिर बदतमीजी करेगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा, तू समझ गया? ठीक तरीके से बोलता है।
تھانوی جی کی عبارت کو سمجھنے کے لیے عقل ہونا چاہیے. ابے جاہل, جب تھانوی کے لیے یہ تیرے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے, تھانوی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جاہل کو تم نے حکیم الامت کیوں مان لیا جس کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کی طرح ہے, تو یہ تجھے توہین نظر آ رہی ہے. اور یہی بات اگر حضور کے لیے کہی جا رہی ہے تو تجھے توہین نظر نہیں آ رہی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہوں. یہ یوٹیوب پہ جائے گی تیری آڈیو, سمجھا, تیرے نمبر کے ساتھ یہ آڈیو یوٹیوب پہ جائے گی, کیونکہ تم جو ہے سدھرنے والا انسان نہیں ہے, سمجھا. اور الحمدللہ کئی لوگوں نے توبہ کر لی ہے, کئی لوگوں نے توبہ. ایک اور دیوبندی عالم تھے جن کا نام ہے مولوی شفیع, ان سے میری کئی بار بات ہوئی, میں نے ان کو سمجھانے کی اچھی خاصی کوشش کی, مگر وہ اس وقت نہیں مان پائے. اللہ نے پھر انہیں خود ہی ہدایت دی. وہ فضائل اعمال پڑھ رہے تھے, فضائل اعمال میں لکھا تھا معاذ اللہ کہ یہ جو بھیکاری ہے نا, بھیکاری, یہ ان لوگوں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, زکوٰۃ کا پیسہ نہیں نکالتے, صدقہ فطرہ کا پیسہ نہیں نکالتے. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کر دیتا, سمجھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ تمہارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے, سمجھے جناب. پڑھو جا کے فضائل اعمال, یوٹیوب سے پیسہ کما لو. اور میں اس کو کہتا ہوں فضول اعمال, سمجھے, وہ فضول اعمال, مگر تم کہتے ہو فضائل اعمال. تبلیغی جماعت ایسی جماعت ہے جو مجھے پتا ہے تبلیغی کیسی جماعت ہے, راتوں میں چٹائیاں گندی کرتے ایسی جماعت ہے. مرنے کا وقت پتا چلے گا, ابھی کہاں لگا لو, ابھی ہمیں والی جماعت ہے. تو اپنی ہر گرمی پہ آنے لگا. دیکھ سن, میں سامنے والے سے ایسی بات کرتا ہوں جیسے سامنے والا بات کرتا ہے. جب تک تیری بات صحیح ہو رہی تھی, میں صحیح بول رہا تھا, اب تو جو ہے بدتمیزی پا گیا تو پھر تجھے اسی طرح بولنا پڑے گا مجھے. چلو بدتمیزی کو پیار سے بات کر, ڈھنگ سے بات کر. میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ میں غلط جو ہے بولوں, بد کلامی کروں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی کام ہے نہیں بس تو, ارے جاہل کہیں کہ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں, تجھ سے بات بھی کر رہا ہوں, اور میں راستے میں سفر بھی شروع کر دیا. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, اب تجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو, اور تمام مومنین کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو کہ تو تھانوی کے لیے تو وہی چیز توہین مان رہا ہے اور رسول پاک کے لیے توہین نہیں مان رہا ہے. اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو, اللہ کے تمام نبیوں کی لعنت ہو تیرے اوپر. اگر اس نے چل ٹھیک ہے, تیرا کام ہو گیا, میں چلتا ہوں, ٹھیک ہے. اب تیرا کام ہو گیا, مجھے بار بار کال مت کرنا, ٹھیک ہے. کاٹوں فون, کاٹو بھاگو. ارے یار, اس میں بھاگنے کی کون سی بات ہے, بھاگ جاؤ. نہیں, جب تم اپنی بات ہی ثابت نہیں کر پائے اور تم میری باتوں کا جواب ہی نہیں دے پائے, تو اب میں بات کر کے فائدہ بھی کیا جاتا. میں سفر میں ہوں, اب لوگ سفر میں چلتے چلتے تم سے بات کر رہا ہوں. راستے میں گاڑی چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں کسی سے پہلی بار بات کر رہا ہوں. میں بولا میں اپنے عالم سے بات کراؤں گا آپ کو. تو اپنے عالم کو لے کے آؤ. کون سے عالم کو لے کے آؤ گا؟ اصغری بیگم کو لے آؤ. اصغری بیگم سے بات کر پاؤ گے؟ ارے اس چلے کے پلے کو کتنی بار جو ہے, ارے اس کی کوئی ایک ایسی آڈیو دکھاؤ جس میں اس نے ہمیں شکست دی ہو. ہم ہی شکست دیتے ہیں اسے, اس سے جواب ہی نہیں بن پڑتا, بھاگتا ہے بھاگ. جب اس کا آئیڈیا سنتا ہوں نا دل خوش ہو جاتا ہے. ارے ہاں چل ٹھیک ہے, مطلب جو تم میں سب میں بڑا جھوٹا ہو اس کی آڈیو سن کے تمہیں مطلب خوشی ہوتی. بات صحیح ہے کہ جھوٹوں سے جھوٹا خوش ہوتا ہے, صحیح بات ہے, ہونی بھی چاہیے بھائی, ہونی بھی چاہیے. وہ کوہرام مچایا ہوا ہے. ہاں, اس کا دیکھا تھا کیا حالت کی تھی ابھی جلال الدین صاحب نے, موبائل ایسے چھینا یار, یہ ویڈیو بنا رہا ہے. ارے جب جاہل وہ خود بنا رہا تھا ویڈیو, تو ہم نے نہیں روکا کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے. جب اس جاہل کی ویڈیو بنی اور جب اس کی جو ہے حقانیت, اس کی حقیقت کو سامنے لے کے آئے, تو موبائل چھین رہا تھا, اس کے باپ کا تھا موبائل. ارے اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے باپ کا کیا جاتا ہے. بیرولویوں کا یہ عادت ہے, تو پھر یہ عادت ہے وہ عادت ہے. آرام کھورو, بالکل سدھرو گے نہیں تم لوگ, ٹھیک ہے, کیونکہ تھانوی کی ٹٹی کھائے ہوئے لوگ ہو تم, نانی کی لیٹرین کے پوتڑے سونگے ہوئے لوگ ہو تم, سمجھے. الیاس کاندھلوی کی نانی کے لیٹرین کے پوتڑے سونگے ہوئے لوگ ہو, اس لیے تمہیں غیرت شرم حیا کا بالکل کچھ بھی پتا نہیں ہے. چل اب جا, کام ہو گیا تیرا. خدا کا خوف کرو بیٹا. ابے خدا کا خوف تو کر بے, جاہل کی اولاد,
بیٹا کسی اور کو بولنا میں مومن ہوں, میں کسی کافر کا بیٹا نہیں ہو سکتا, سمجھا؟ تو خدا کا خوف نہیں کرے گا؟ میں خدا کا خوف کرتا ہوں, میں سب کہہ رہا ہوں, جاہل کہیں گے یہ کسی اور کو بول, میں یہ کہہ رہا ہوں. یا تو انکار کر رہا ہے؟ ہاں کسی اور کو ایسا بول, جاہل کہیں گے تو جو بیٹا کہہ رہا ہے میں بیٹے کو بول رہا ہوں, میں کسی کافر کا بیٹا نہیں ہو سکتا, سمجھا؟ اللہ اکبر. آپ نے مجھے کیا مسلمان نہیں سمجھا؟ آپ نے مجھے مسلمان تسلیم نہیں کیا؟ میں نے تیرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا ہے, اور میں جب سے تو کیا سمجھ رہا تھا کیا نہیں سمجھ رہا تھا, مگر تو نے جو ہے ثابت کر دیا کہ تو کافر کو ماننے والا ہے اور اس کے کفر کو جاننے کے باوجود بھی اسے کافر نہیں مان رہا ہے. تو جو کافر کو سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. کیونکہ تھانوی کا کفر پہلے تمہیں دکھا دیا, پہلے سے اگر تم انجان تھے تو چلتا, ٹھیک ہے, مگر اب میں نے وہ کفر تمہیں دکھا دیا ہے, سمجھے؟ وہ کفر تم سے پڑھوا لیا ہے, تم ابھی بھی اس کو سنو یہی چیز اب تھانوی کے لیے تمہیں توہین نظر آ رہی تھی, ٹھیک ہے, یہی چیز تھانوی کے لیے توہین نظر آ رہی تھی, اور جب میں نے حضور کے لیے یہی چیز دکھا دی نا, پہلے تو تم کہہ رہے تھے نہیں لکھا ہے ہی نہیں, لکھا ہے ہی نہیں, ایسا ہے ہی نہیں, جب میں نے دکھا دیا تب کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. تم ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے کہ نہیں حضور کے لیے نہیں کہا گیا, پھر بعد میں تم نے کہا ہاں یار حضور کے لیے کہا گیا ہے, تو حضور کے لیے کہا گیا ہے تو یہ توہین ہے یا نہیں, بس اتنا بتاؤ. میں تو مفتی نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں. جب مفتی نہیں تو کہا کہ آیا کال کرنے, چل نکال, ہم کرنا ہے کال. یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری اوقات ہے. ابے اوقات تو تجھے پتا چل گیا ہوگا نا, اپنی ذات دکھا رہا ہے. تجھے کیسا میں نے ذلیل کیا ہے, تجھے کیسا میں نے ذلیل کیا ہے, تو نے کتنے جھوٹ بولے ہیں, تو نے کتنے کلر بدلے ہیں, یہ تو عوام دیکھ کے فیصلہ کرے گی. کیا ہو جائے گا یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے, مسلمانوں کو کرنا ہے, عاشقان رسولوں کو کرنا ہے, جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ فیصلہ کریں گے. تیرے جیسے شیطانوں سے تھوڑی فیصلہ کرانا مجھے. علماء دیوبند کا کسی عالم سے بات کر لینا, میں تو کچھ عالم ہوں ہی نہیں. ابے جاہل کی اولاد تو لے کے کیوں نہیں آتا, کسی عالم کو لا, میں نے تو پہلے کہہ دیا نا لے کے آ. 1 لاکھ روپے انعام کے ہیں, اگر کوئی یہ حوالہ غلط ثابت کرے 1 لاکھ کرنا, وہ اس کے جیسا کر رہا ہے, وہ تمہارا مفتی نہیں. 1 لاکھ روپے انعام کے لانا کسی مفتی کو, 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ 1 لاکھ انعام کے. وہ اس نے کہا کہ پہلے جمع تو کرواؤ, وہ تو جاہل مفتی کو لاگا یا نہیں لاگا باتیں بناتا رہے گا. یا فون رکھوں, راستے میں چل رہا ہوں, میں راستے میں چلتے چلتے تجھ سے بات کر رہا ہوں. کسی کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو. جاہل کی اولاد بیوقوف تم بنا رہے ہو کہ ہم بنا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, جیسے تیری عقل چھینی پڑی ہے. رت لیے حرام کی اولاد.